الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے متعلق کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے درخواست کی کہ اس سلسلے میں کچھ مختصر بیان بھیجا جائے یاد دہانی کے لیے۔ یہ ریکارڈنگ اس سلسلے میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مل عمل فی الایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، کہ کسی بھی عشرے میں سال بھر کے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اس فضیلت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو فضیلت ان اعمال کو حاصل ہے جو ذو الحجہ کے اس پہلے عشرے میں کیے جاتے ہیں۔ یعنی سال کے 365 دن ہیں، تقریباً 36 عشرے ہیں۔ ان 36 عشروں میں سے جو فضیلت ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو حاصل ہے وہ فضیلت باقی 35 عشروں کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد، کیا جہاد کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں؟ فرمایا ولل جہاد، کہ جہاد کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں، الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، مگر اس مجاہد کو کہ جو اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کر اللہ کے رستے میں نکلا اور جہاد کے دوران اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اللہ کے رستے میں قربان کر گیا، تو وہ اس کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ باقی کوئی اور ایسا عمل نہیں جو اس عمل کی برابری کر سکے جو اللہ کی رضا کے لیے ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کی صحیح سند سے ایک روایت میں اس عشرے کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ پھر تم اس عشرے میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تکبیر اللہ اکبر کبیرہ اس کا اہتمام کرو، اور تحمید الحمدللہ للہ الحمد، جو مختلف الفاظ بعض احادیث میں ملتے ہیں صحابہ کرام سے موقوفاً، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ کی حمد کے لیے مختلف دیگر الفاظ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح سے اللہ کی تکبیر، تحمید، تحلیل بیان کرنا یہ اس عشرے میں ایام التشریق تک 13 ذو الحجہ تک یہ کرنا مشروع ہے، مسنون ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مدینہ منورہ کے بازاروں میں نکل جاتے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، بازار والوں کو بھی، خرید و فروخت کرنے والوں کو بھی یاد آ جاتا اور وہ سب بھی ان کی آواز سن کر اپنی اپنی تکبیر پڑھنا شروع ہو جاتے۔ اس طرح سے اس متروکہ سنت کو زندہ کیجیے، مساجد میں نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کو پڑھیں تاکہ آپ کے ساتھی نمازی ان کو سن کر اس سنت پر عمل کریں، ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ پھر یہ عشرہ روزوں کے اعتبار سے بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی صحیح حدیث کے مطابق
عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ خاصیت اس کی ہے، اس کی اپنی ایک الگ سے فضیلت ہے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، وہ روزہ کبھی ترک نہ کرتے۔ عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں الگ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں امید کرتا ہوں اللہ سے، یہ میرا گمان ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں گزشتہ ایک سال کے اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ عرفہ کے دن کا روزہ ابو داؤد کی روایت میں 9 ذی الحجہ کے الفاظ کے ساتھ وارد ہوا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ یہاں پر 9 ذی الحجہ کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوئی، یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ عرفات کے وقوف کے ساتھ غیر حاجیوں کا روزہ مشروع نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دیگر علاقوں میں رہتے ہیں، جو لوگ مکہ مکرمہ میں نہیں ہیں بلکہ اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے ملکوں شہروں میں ہیں، وہ اپنے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ وہ عرفات کے وقوف کی معلومات حاصل کر کے روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ عمل 1400 سالوں میں کبھی نہیں ہو سکا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آنے سے پہلے، موبائل فونز کے، انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ عرفات میں حاجی کب موجود ہوں گے۔ تو تمام دنیا کے اہل اسلام اپنے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم آج بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں پتہ، آج ہے کل 10-15 سالوں کے بعد یہ رہے نہ رہے، تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، اور اسلام کے مزاج کے مطابق ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھ کر اس کے فضائل روزے کے حاصل کر کے، اس کے علاوہ عرفہ کے دن کی افضل ترین دعا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کا اس کے لیے حکم لگایا ہے، اور صحیح الترغیب میں بھی اس کو لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین دعا، خیر کی دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور وہ دعا جو سب سے بہتر جو میں نے بھی مانگی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے مانگی، وہ الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس دعا کا اہتمام کیجیے عرفہ کے دن روزے کے ساتھ۔ بہقی السنن الکبریٰ میں حسن سند سے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حکماً مرفوع یہ روایت بھی ملتی ہے، جب پوچھنے والے نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شرعی غسل کے بارے میں سوال کیا، تو جمعے کے دن اور عید کے دن کے غسل کے علاوہ عرفہ کے دن کے غسل کا ذکر فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لہٰذا اس کی روشنی میں عرفہ کے دن کے غسل کا اہتمام کرنا بھی ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اس طرح سے اس عشرے میں دیگر نیک اعمال کا بھی اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کیجیے، مرد حضرات 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا خصوصی اہتمام کریں، خواتین اپنے گھروں میں رہ کر اول وقت میں صلاۃ ادا کریں، نماز کی ادائیگی کے معاملے میں خشوع اور خضوع کا خاص خیال رکھیں، خوبصورتی کا خیال رکھیں، نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت تدبر اور تفکر کے ساتھ کریں، قرآن میں سے جو یاد کر سکتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بعض پوچھنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے دن اتنی فضیلت کے حامل ہیں، تو کیا رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ درست ہے، اور اس کا جواب بہت عمدگی کے ساتھ
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں دیا ہے، اور اس سے قبل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی فتح الباری میں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ جاننے والوں نے جان لیا اور نہ جاننے والے نہ جان سکے۔ جب انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، اور سال کی تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ یہ تطبیق ہے اس بات میں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اتنی فضیلت کا حامل ہے تو رمضان کے آخری عشرے کا کیا ہوا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ دن کے اعتبار سے رمضان سے زیادہ افضل ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ وہ ذوالحجہ کے عشرے سے افضل اس لیے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اس عشرے میں دیگر نیک اعمال کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں مسکینوں کی مدد، ان کے لیے خرچ کرنا، اور پھر سب سے آخر میں جو اس عشرے کا آخری دن ہے یوم النحر، اس دن اپنے حلال پاکیزہ طیب مال میں سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان کرنا، اس کی گردن پر چھری پھیرتے وقت اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا کہ اے میرے اللہ، تیرے حکم پر یہ جانور ذبح کیا، تیرے حکم پر میرا سب کچھ قربان، میری ہر چیز قربان، میری خواہش بھی قربان، میرا سب کچھ قربان تیرے لیے۔ اس جذبے اور اس اطاعت کے خیال سے قربانی کریں گے تو اللہ رب العزت کا فرمان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، بلکہ اللہ تک تو تمہارے دل کا تقوی پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے کے تمام فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نیک اعمال کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے عرفہ کے دن فخریہ طور پر اعلان کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ماذا اراد هؤلاء، یہ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے، یہ لاکھوں انسان جن کے بال بکھرے ہیں، غبار آلود ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چل چل کر اور مناسک حج ادا کرتے کرتے یہ تھک چکے ہیں، لیکن میری رضا کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اے فرشتوں، تم بتاؤ یہ یہاں پر کیوں جمع ہوئے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنی ناسمجھی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کعبہ کی اقتداء میں حج نہیں کرتے کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنا حج الگ کرتے ہیں۔ ان سے یہ سوال ہے، کیا یہ 5، 10، 15، 20 افراد جو الگ سے اپنا حج کرتے ہیں، کیا اللہ فرشتوں کے سامنے ان 15، 20 لوگوں پر فخر کرتا ہے، یا ان لاکھوں فرزندان توحید پر اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، جو سامنے اللہ رب العزت کی اطاعت میں عرفات میں جمع ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عشرے کی جو مواقع اللہ نے رکھے ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، حج مبرور کا موقع اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔